الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا سے بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ رب ذوالجلال کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ روزوں کی مشقت صرف تمہارے لیے ہی ہے، پہلی جو امتیں گزریں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور جب تم روزے رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم متقی، پرہیزگار، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دے دی گئی، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ در مختار میں ہے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ تو روزہ ایک پرانی عبادت ہے، اور جس طرح مسلمانوں پر نماز فرض ہے اس طرح روزوں کو بھی فرض کیا گیا۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، 7 سال کا ہو جائے اور 8ویں سال میں وہ قدم رکھے، تو اس کے ولی یعنی اس کے سرپرست پر لازم ہے کہ اس کو نماز اور روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو جائے تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کو سزا دے۔ شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی اس میں سخت ہو، طاقت ہو۔ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا تو والدین کو، اس کے ولی کو، سرپرست کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ اس کو روزے رکھوائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس طرح روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اور جب 10 سال کا ہونے کے باوجود بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سختی کے ساتھ سزا دے کر نماز پڑھائی جائے، اور روزہ رکھنے کی اگر اس میں سخت ہو، طاقت ہو، روزہ نہ رکھے تو روزے کے معاملے میں بھی اس کو سزا دی جائے اور سختی سے روزہ رکھوایا جائے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو کہیں کمزوری نہ ہو جائے، بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، کہیں پڑھائی کا نقصان نہ ہو جائے یا صحت خراب نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت خراب نہیں ہوتی۔ روزہ رکھنے سے انسان کو کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت کروں گا اور اس کو عظیم اجر بھی عطا کروں گا۔ کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب ذوالجلال کا فرمان بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ رکھنے والے کو رب کائنات صحت بھی عطا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور بے شمار واقعات بھی دیکھنے میں آئے، ڈاکٹروں نے لکھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کو بیماریاں لاحق نہیں ہوتی بلکہ اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سائنسدان، ڈاکٹرز
انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پولیٹ وہ لکھتا ہے کہ میں ایک دفعہ اسلامی علوم کو پڑھ رہا تھا، میں اسلامی علوم کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظروں کے سامنے روزوں کی معلومات گزری تو میں اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کتنا عظیم نسخہ عطا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے معدے میں ورم تھا، بڑی تکلیف تھی، میں بڑا پریشان تھا، بڑا علاج کروایا لیکن علاج سے مجھے کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب میں نے 1 مہینے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق روزے رکھے تو 1 مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے میرے معدے کا جو ورم ہے وہ دور ہو گیا، ساری پریشانی دور ہو گئی، میں بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح ہالینڈ کا پادری ایلف گول وہ لکھتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ، سانس کا پھولنا وہ کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ایک انگریز ماہر نفسیات سائیکولوجسٹ سگمنڈ فرائڈ وہ لکھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں روزے رکھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے اجر تو انسان کو، مسلمان کو ملتا ہی ہے۔ رب ذوالجلال روزے کی برکتوں سے اس کی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے کچھ ڈاکٹرز، ان کی ریسرچ ٹیم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پاکستان آئی۔ انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم فیصل آباد، وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے جائزہ لیا، سروے کیا، تو انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ان کے ناک، گلے اور کان کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزوں کے باعث کھانوں کا اہتمام ان کا مخصوص اوقات میں ہوتا ہے، جس سے ان کے معدے، جگر، دل اور اعصاب کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ریسرچ ٹیم جو امریکہ سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے پاکستان میں آئے، تو انہوں نے اپنی ریسرچ کے دوران یہ تحقیق کی، یہ لکھا کہ نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے ناک کے، گلے کے، کانوں کے امراض دور ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے ان کے دل، جگر، اعصاب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ روزہ رکھیں گے کہیں بچہ کمزور نہ ہو جائے، کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے بیماریاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے کہ سحری کے وقت بھی اپنے پیٹ کو خوب بھر لیا، افطاری کے وقت بھی مرچ مسالے والی مرغن غذائیں، تیل والی، گھی والی، ان سے اپنے پیٹ کو بھر لیا، تو پھر اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ویسے روزہ رکھنے سے شفا ہی شفا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی روزے رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں،
جو بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو روزہ رکھنے کا کہیں، اور روزہ رکھنے کا اللہ کی بارگاہ میں اجر بہت زیادہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ مدینے کے تاجدار میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہر نیک کام کا اجر 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 700 گنا ملے گا، یعنی کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر 2 نفل ادا کرو گے تو 1400 نفل ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور رب ذوالجلال نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اپنے رب ذوالجلال سے ملاقات کا وقت ہوگا، اور دوسرا یعنی کہ روزہ دار کو 2 انعام ملتے ہیں کہ افطار کے وقت وہ یوں ہوتا ہے جیسے رب ذوالجلال سے ملاقات کر رہا ہے، اور دوسرا انعام یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر سمیل جو بو پیدا ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال کو وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنا بڑا انعام اللہ کی بارگاہ سے روزہ دار کو ملتا ہے۔ اور دوسرا، ہمیں چاہیے کہ روزوں کی حالت میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، غلیظ غلط خیالات سے، برے کاموں سے محفوظ رکھیں، نہ کسی کو گالی گلوچ کریں، ہر قسم کی برائی سے خود کو محفوظ رکھیں، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے لڑائی کے لیے آمادہ ہو اور تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اسے کہہ دو کہ مجھ سے لڑائی نہ کرو، میں روزے کی حالت میں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کا کیا نام ہے؟ باب الریان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باب الریان جو ہے روزہ دار کے لیے رب کائنات نے بنایا ہے کہ بروز قیامت جنت کا یہ دروازہ باب الریان روزہ دار کے لیے کھولا جائے گا۔ کوئی اور شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہوگا، صرف روزہ دار کو پروٹوکول دیا جائے گا کہ یہ جنت کا دروازہ، اتنا پروٹوکول اللہ کی بارگاہ سے روزہ دار کو ملے گا کہ جنت کا یہ دروازہ روزہ دار کے لیے کھولا جائے گا اور اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔ بروز قیامت اللہ کا فرشتہ باب الریان پر کھڑا ہوگا اور وہ آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ آئیں وہ لوگ، یہ جنت کا دروازہ باب الریان ان کے لیے کھولا گیا، آئیں اس دروازے سے گزر کر وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے لیے جنت کے دروازے باب الریان سے اعلان کیا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، ان کو پکارا جائے گا، آئیں وہ اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اتنا پروٹوکول اللہ کی بارگاہ سے روزہ دار کو بروز قیامت ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، یعنی یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر غلط کاموں میں لگا رہا، یہ غیبتیں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، چوریاں کرتا رہا، یا لوگوں کو مہنگے دام چیزیں فروخت کرتا رہا، یا ملاوٹ والی چیزیں لوگوں کو دیتا رہا، یا رشوت کا بازار اس نے گرم کیے رکھا، وہ اس حدیث پاک کے زمرے میں نہیں آتے۔ وہ شخص جس نے روزہ رکھا اس کی حدود کو بھی پہچانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو پہلے گناہ ہو چکے تھے، اس سے جو گناہ سرزد ہو چکے تھے، تو روزوں کی برکتوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، یعنی رب ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو روزہ یہ نہیں کہ صرف بھوک اور پیاس کو ہی برداشت کیا جائے، روزہ یہ بھی ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو اس کی حدود کو پہچانا جائے۔ یہاں پر لوگ روزہ رکھنے کے بعد پھر ٹائم گزارنے کے لیے کوئی ٹی وی پہ فلمیں ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی شخص گلی چوکوں میں بیٹھ کر گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، کچھ لوگ تاش کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، روزے کی حدود کو پہچاننا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے فاصلے کے برابر دور کر دے گا۔ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، جہنم سے وہ 70 سال کی مسافت کے فاصلے پر دور ہو جائے گا۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اب اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوے کی مثال دی ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ ایک کوا وہ اپنے بچپن سے اس نے اڑنا شروع کیا، اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا، ٹھیک ہے، اڑنے کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا، پھر مر گیا، تو جتنا سفر اس نے کیا ہے اتنے سفر کے برابر، اتنی مسافت کے فاصلے پر رب ذوالجلال اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اب یہ کوے کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ کوے کی عمر بڑی زیادہ ہوتی ہے، 500 سال 700 سال 1000 سال، اتنی کوے کی عمر ہوتی ہے۔ تو اتنی مسافت کے فاصلے پر رب ذوالجلال انسان کو جہنم سے دور فرما دے گا جو روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ خاموشی اور سکون سے رکھا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوگا۔ تو روزہ رکھنے والے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں ہم نے گھر بنانا ہو، چھوٹا سا کمرہ بنانا ہو، سیمنٹ بجری اینٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کتنا خرچ آتا ہے، انسان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے والے کو کتنی اللہ کی بارگاہ سے شان مل رہی ہے کہ بروز قیامت، دنیا میں تو آج ہی تو پر رہنا نا، 50 سال 60 70 سال نصیبوں سے اگر کسی کو مل جائیں تو جنت میں تو موت ہے ہی نہیں۔ تو رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا اور وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے،
اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بندہ پھر بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے بچا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان میں یہ والی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور اس کا خاموش رہنا وہ اس طرح ہے جیسے اللہ کی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھیں گے، اگر کچھ نہیں کیا خاموش بیٹھا رہا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی تسبیح کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر روزے کی حالت میں اس نے آرام کیا، سویا، تو اس کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا اور جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنتی پھلوں میں سے جنتی پھل عطا فرمائے گا، اور اس کو جنتی شراب سے سیراب کرے گا، کہ روزہ رکھنے والا اللہ کی بارگاہ سے اسے بروز قیامت کھانے کے لیے جنتی پھل ملیں گے اور پینے کے لیے شراب طہور اس کو دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، کنز العمال میں یہ والی حدیث پاک موجود ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، روزہ دار کے لیے بروز قیامت سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا جس سے وہ روزہ دار کھائیں گے، حالانکہ باقی لوگ منتظر ہوں گے حساب و کتاب کی، باقی لوگ حساب و کتاب کی وجہ سے پریشان ہوں گے، منتظر ہوں گے، لیکن روزہ دار کے لیے رب ذوالجلال سونے کا دسترخوان بچھا دے جس پر بیٹھ کر روزہ دار ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی اور اس کو تناول فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روزہ رکھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ہر بونے والا یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ دار کی، کہ انہیں بے حساب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا، عطا کیا جائے گا، کہ باقی نیکیوں کا جو اجر ہے وہ حساب کے ساتھ ملے گا، کہ تو نے یہ نیکی کی اس کا اجر اتنا بنتا ہے، اتنا اس کو اجر دے دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والوں کو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ نصیب ہوا۔ ہمارے کئی بہن بھائی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور معلوم نہیں اگلے سال یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس لیے اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کریں اور اس کا روزہ نہ چھوڑیں، یا روزہ رکھ کر روزے کو نہ توڑیں۔ اگر کہ بندہ جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یہ روزہ توڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی غضب کو آواز دینے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مرض کے
افطار کیا یعنی کہ روزے کو چھوڑ دیا بغیر کسی وجہ کے، اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت ہمیں دی ہوئی ہے کہ ان روزوں کو بعد میں پورا کر لو۔ اگر جسم انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ بیمار ہے، عمر بہت زیادہ ہے، تو شریعت نے اس کا بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کا تم فدیہ دو، کسی کو روزہ رکھوا دو 2 وقت کا، اس کو کھانا جو خود گھر میں کھاتے اس کو وہ کھانا کھانے کے لیے دے دیا جائے، سحری کے وقت، افطار کے وقت اس کو روزے رکھوائے جائیں۔ یہ 2.25 کلو گیہوں کے برابر، اناج کے برابر جتنی رقم ہوتی ہے وہ کسی غریب مسکین کو ایک روزے کے حساب سے دی جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب انسان انتہائی ڈاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، روزہ رکھنے کی قابل ہے ہی نہیں۔ اگر روزہ رکھے گا تو صحت کو، جسم کو نقصان ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اس صورتحال میں۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رب نے صحت بھی عطا کی ہے لیکن جب روزہ رکھنے کی باری آئی تو بیمار بن گیا، جان بوجھ کر روزہ ترک کر دیا، آج دنیا والوں کے سامنے تو بیمار بن گیا لیکن رب ذوالجلال کو تو دھوکہ دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان کا ایک روزہ بھی نہ رکھا، تو اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بھی کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھیں، اور جو لوگ روزے کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے قہر و غضب کو آواز دینے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے تاجدار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں میرے پاس 2 شخص تشریف لائی، وہ مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے، دشوار گزار پہاڑ پر۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو مجھے بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں، لوگوں کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ چیخنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ چنانچہ مجھے آگے لے جایا گیا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ٹخنوں کی رگوں کے ساتھ ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، کہ ان کے جو ٹخنے ہیں ان کی رگوں کے ساتھ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، ان کی جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا، الٹا لٹک بھی رہے ہیں، جبڑے ان کے پھاڑ دیے گئے جس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرتے تھے، اس کے افطار کے وقت سے پہلے یعنی کہ روزے کو توڑ دیتے تھے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے نرم و نازک جسم اس طرح کی تکلیفیں کیا برداشت کرنے کی قابل ہیں؟ ہماری اکثریت یقین کریں بڑے لوگ صحت مند بھی ہیں، لیکن جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو بیماری کا بہانہ بنائیں گے، یا کہیں گے کہ ہمارا جو کاروبار ہے، کام ہے وہ بڑا سخت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جب غزوہ بدر لڑا گیا تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو روزے رکھوا کر غزوہ بدر کی جنگ لڑائی تھی۔ عرب کی گرمی اور گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ روزے، اور ہمارے لیے تو سحری کے وقت اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے، افطاری کے وقت ہمارا دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی سحری افطاری کے وقت ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے، صحابہ کرام تھے کہ جو کھجور یا پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھنا، اور اس طریقے کے ساتھ ان کا پورا دن گزر جاتا تھا۔ جب وہ روزہ رکھ کر اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکتے ہیں، غزوہ بدر کی جنگ لڑ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے؟ ان کو تو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، ہم تو روزانہ یقین کریں کئی دفعہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا گلیوں میں
نالیوں میں، گندی نالیوں میں کھانے پینے والی چیزیں لوگ پھینک دیتے ہیں. کھانے کی اتنی بے رحمتی کی جاتی ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو صابے سخت ہے، جس کو رب نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت مند ہے، اگر وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑے گا تو وہ اللہ کے غضب کو آواز دینے والا ہے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اور روزے کی حالت میں انسان کا جو پورا جسم ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اس کی زبان بھی روزے کی حالت میں ہے، زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکالے. کان بھی روزے کی حالت میں ہے، کانوں سے کوئی غلط یا بری بات نہ سنے. اس کے پاؤں بھی روزے کی حالت میں ہیں، اپنے پاؤں سے چل کر کسی برائی کی طرف نہ جائے. اس کے ہاتھ بھی روزے کی حالت میں ہیں، اپنے ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کرے. اس کی آنکھیں بھی روزے کی حالت میں ہیں، اپنی آنکھوں سے کوئی برائی نہ دیکھے، فحاشی عریانی سے اپنی آنکھوں کو بچائے، پورے جسم کا روزہ رکھے. یہی روزے کا تقاضا ہے. اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سحری کرنا بھی سنت ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر سحری نہیں کرتے اور وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے آج ہے وہ سحری نہیں کی، سحری کے بغیر میں نے 8 پیرا روزہ رکھا ہے. تو سحری کرنا سنت ہے، اس کا ثواب ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے سے رب ذوالجلال 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو سحری کی جائے. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ بھی اجازت مل گئی کہ ہم افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک ہم کھا بھی سکتے ہیں. ہم تراویح نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں. پہلے دور میں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اگر افطاری کرنے کے بعد آپ سو گئے تو اس کے بعد آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے، آپ کی رحمتوں کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے کہ ہم لوگ سونے کے بعد اٹھ کر سحری کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مزدور تھے، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. مزدوری کرنے کے بعد جب گھر شام کو واپس آئے، اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا تو بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی. اس نے کہا کہ میں کھانا بنا کر لاتی ہوں. تھکاوٹ تھی، مزدوری کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، لیٹے، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. آپ کی بیوی کھانا بنا کر لائی اور کہا حضور کھانا تناول فرمائیے. تو آپ نے کہا کہ اب تو میں کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں سو گیا تھا اور سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے. ویسے ہی روزہ رکھا. اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ مزدوری کرنے کے بعد گھر آئے، بیوی نے کہا میں کھانا بنا کر لاتی ہوں. کھانا بنانے گئی، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. بیوی کھانا لے کر آئی، تب اس نے کہا کہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اب میں کھانا نہیں کھا سکتا. ایسے ہی روزہ رکھ لیا. تیسرے دن عرب کی گرمی، شدت، بھوک اور پیاس کی وجہ سے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. بعد چلتے چلتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے اور روزہ رکھا ہوا تھا، گرمی کی شدت، بھوک پیاس برداشت نہ کر سکا اور یہ بے ہوش ہو گیا، گر پڑا. حضور نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ ساری وجہ بتا دی. حضور یہ وجہ ہے، آپ کی شریعت کے مطابق سونے کے بعد سحری کرنے کی اجازت نہ تھی، اس وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب ذوالجلال نے پوری رات کھانے پینے کی اجازت دے دی، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد سحری کرنے کی اجازت دے دی. یہ حضور کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اب دیکھیں وہ صحابی کتنا شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور ہم دیکھیں ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا.
کام ایسے کرتے ہیں کہ رب ناراض ہو جائے، رب کا حبیب ناراض ہو جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ جب رب کے غضب کو آوازیں دو گے، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے منہ موڑو گے، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑو گے، جب رب کو ناراض کرو گی تو پھر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آؤ گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حالات آج بھی سدھر سکتے ہیں، آج بھی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارشادات پر عمل کرنا ہوگا۔ آج بھی اکثریت دیکھ لیں، تراویح کے وقت بڑے لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، بازار پر رونق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اکثریت ہماری وہ روزے نہیں رکھتی۔ نوجوان پتہ ہی نہیں روزہ ہوتا کیا، روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، پھر رب سے گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہماری بقا دنیا اور آخرت میں یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ما علینا الا البلاغ۔